کہ نصرت خدا کب آتی ہے، یعنی گروہ جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اے انبیاء تمہیں یقین نہ ہم تمہاری نصرت کریں. یہ تو پڑھی نا ابھی سورہ صافات کی کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ کہ ہم نے بندگان رسولین سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کیا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ کہ بے شک تمہاری مدد کی جائے گی. اب سوال ہے کب کی جائے گی، یعنی مدد کب ہوتی ہے، کس سٹیج پر مدد ہوتی ہے، اس روش میں، اس تحریکی مرحلے میں، اس انقلابی جد و جہد میں نصرت خدا کب آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں. یہاں پر رہبر معظم نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ میں آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھتا ہوں، اسی طرح جو لکھا ہوا ہے تو پڑھ لیجیے. رہبر یہ کہتے ہیں کہ تحریک مشروطہ کے دوران، میں اب اس بحث میں نہیں جاتا یہ تحریک مشروطہ کیا ہے ورنہ اس پہ وقت ہمارا لگ جائے گا. یہ انقلابی جد و جہد کے دوران ایک مرحلہ آتا ہے ایرانی کی جد و جہد میں 1906 کے زمانے میں، ایک جزوی انقلاب ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کلی انقلاب تو امام خمینی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے وقوع پذیر کیا 1979 میں، اس سے پہلے ایک جزوی انقلاب پہلے آ چکا تھا 1906 کے اندر تحریک مشروطہ کے نتیجے میں. وہ جب کسی اور وقت اس پر بحث کریں گے تو بات آئے گی. اس وقت کیا حوالہ دیتے ہوئے رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جب تحریک مشروطہ چل رہی تھی تو ہمارے ایک انقلابی بزرگ ایک جملہ کہتے تھے، اور رہبر کہتے ہیں کہ میں وہ جملہ پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جملہ اس کی تائید قرآن کرتا ہے، قرآن کی آیات سے یہی جملہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے رہبر کہتے ہیں کہ وہ جملہ میں بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہی جملہ دے کے پڑھ رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ نصرت خدا کب آتی ہے. یہ ہمارے لیے ہے. وہ جملہ یہ ہے، جب تک ممکن ہو مقابلہ کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ جب تک ممکن ہو مقابلہ کرو. دوسری بات، جب یہ دیکھو کہ شکست کے سائے لہرا رہے ہیں، یعنی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شکست آنے والی ہے تب بھی مقابلہ کرو. دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ جب تک ممکن ہے، طاقت ہے، مقابلہ کرو. اب دوسری چیز، اب طاقت بھی نہیں رہی اور شکست بھی لگ رہا ہے کہ آگے، پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں شکست حتمی ہو، یہ یہاں کو لگے کہ اب 100% شکست ہو، پھر کیا کرنا ہے، اور کامیابی کا کوئی امکان نہ ہو، پھر بھی مقابلہ کرو. ٹھیک ہے، تب تمہیں فتح نصیب ہوگی. یہ جملہ یہ دوبارہ پڑھتا ہوں، سمجھ پھر پڑھتا ہوں. پہلی بات، جب تک ممکن مقابلہ کرو. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جتنا قوت ہے، طاقت ہے، اس سے مقابلہ کرو. جب تک ممکن ہے مقابلہ کرو، یہ پہلی مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب یہ دیکھو کہ شکست کے سہ لہرا رہے ہیں، یعنی اب کافی حد تک چانس ہے کہ شکست ہو جائے گی اور اب ہمت بھی نہیں رہی، پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. پھر اب یہ سٹیج بھی گزر گئی، پھر تیسری سٹیج آ گئی جہاں آپ کو 100% یقین ہے، 100% کہ اب یہاں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے اور اب بالکل ہی ناکامی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں شکست حتمی ہو اور کامیابی کا کوئی امکان نہ ہو، پھر بھی مقابلہ کرو، تب تمہیں فتح ملے گی. یہ جملہ کس کا ہے؟ نام نہیں بیان کیا خود رہبر نے، کہتے ہیں کہ تحریک مشروطہ کے ایک بزرگ، یعنی تحریک مشروطہ کے جو قائدین تھے ان کا جملہ ہے. اور رہبر کہتے ہیں جملہ بالکل درست ہے، قرآن کی آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں. اسی لیے رہبر کہتے ہیں میں بھی تمہیں یہی اصول بتاتا ہوں کہ نصرت اس مرحلے پر نازل ہوگی. اب رہبر قرآن کی آیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت بہت سخت ہے. ویسے اگین اس آیت پر اس طرح کا تجزیہ بھی رہبر کے علاوہ شاید کوئی نہ کر. اب یہ اگلی آیت بہت سخت ہے، اس پر بھی اس طرح کا تجزیہ سوائے رہبر معظم جیسے دلیر کے اور کوئی شخص نہیں کر سکتا. اور یہ آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110، اور اسی آیت سے وہ بزرگ کا وہ جملہ نکلتا ہے جو پہلے بیان کیا. اس آیت میں خدا یہ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول مایوس ہو گئے. تیاسا مایوسی سے، کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل یعنی رسول کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. وظنوا یعنی اور گمان کرنے لگے. کیا گمان کرنے لگے؟ انہم قد کذبوا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے جھوٹ کہا گیا. کس چیز کا؟ جاءہم نصرنا، پھر ہم نے ان کے اوپر نصرت نازل کی. سورہ یوسف آیت نمبر 110 کیا ہے جی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 110، یعنی کہ حتیٰ کہ انبیاء کیا ہو گئے؟ مایوس ہونے لگے، اور انہیں لگا کہ ہمیں کہا گیا ہے نصرت کوئی نہیں آ رہی، ہمیں کہا گیا کہ بس ہوگی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. پھر کیا کرتا ہے خدا؟ اب نصرت نازل کرتا ہے. یعنی اتنی استقامت. یہاں ہم جو بات زیر بحث لا رہے ہیں وہ یہ کہ استقامت کتنی چاہیے. ہم اپنی مرضی کی استقامت دکھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی استقامت دیکھی، کوئی نصرت وغیرہ نہیں آئی. تو بھی نصرت کب آتی ہے؟ جب اتنی ہو کہ انبیاء کو بھی لگے کہ بھئی اب تو
کچھ بھی نہیں ہوا، اتنے کیا اور مایوسی نظر آنے لگے اور انہیں گمان ہونے لگے کہ شاید مدد ہے بھی نہیں، تب جا کر خدا نصرت نازل کر